ہم صرف اس کو یہ کہنا چاہتے ہیں، نہ ہم تمہاری طاقت، نہ تمہاری مکاری اور تمہاری جارحیت سے مروب ہونے والی قوم ہے۔ Now you just wait for our response۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نکتہ گائیڈ چینل۔ ناظرین، بالآخر پاکستان نے ہندوستان کے خلاف اپنی جوابی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ اس جوابی آپریشن کا نام رکھا گیا ہے بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ آپ جانتے ہیں کہ 7 مئی کو ہندوستان نے پاکستان کی مساجد پر میزائل داغے۔ اس کے بعد اگلے 2 دن تک پاکستان کی مختلف شہروں میں ڈرون اٹیک کیے۔ پاکستان نے بہت صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور پاکستان یہ حق محفوظ رکھتا تھا کہ وہ اپنے ملک پر ہونے والے اس حملے اور اس کے نتیجے میں ہونے والی بے گناہ معصوم جانوں کی خون کا بدلہ لے۔ لیکن آج رات کو ہندوستان نے، انڈیا نے حد کر دی۔ پہلے تو 5 میزائل اپنے ہی پنجاب یعنی بھارتی پنجاب کے سکھوں کے علاقے پر داغے اور یہ الزام لگانے کی کوشش کی پاکستان پر کہ پاکستان نے سکھوں پر حملہ کر دیا ہے۔ اسی طرح ایک میزائل اس نے یا کچھ ایک سے زائد میزائل کچھ افغانستان پر بھی داغے۔ اسی طرح افغانستان پر ڈرون اٹیک بھی کیے اور اس کے بعد پھر رات کے تقریباً 3 بجے ہندوستان کے جہازوں نے فضا سے پاکستان کے 3 اہم ایئرپورٹس پر حملہ کیا، جن میں نور خان ایئر بیس راولپنڈی، شورکوٹ ایئر بیس جھنگ اور مرید ایئر بیس ایئر فیلڈ جو ہے وہ چکوال۔ ان 3 پر میزائلوں سے، بیلسٹک میزائلوں سے یا جو فضائی میزائل ہوتے ہیں جہازوں سے، ان سے اٹیک کیا۔ پاکستان کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے ان اٹیکس کو، ان میزائلوں کو ناکام بنا دیا، ناکارہ بنا دیا، فضا میں ہی تباہ کر دیا۔ کچھ نیچے بھی گرے لیکن کوئی خاص پاکستان کا نقصان نہیں ہوا۔ اب اس کے جواب میں یہ ضروری ہو گیا تھا کہ اب ہندوستان کو اس کا جواب دیا جائے۔ چنانچہ پاکستان نے صبح تقریباً 5 بجے اپنے حملوں کا آغاز کیا۔ آج 10 مئی آج 10 مئی 05 AM F1 کا فائر۔ پاکستان نے ہندوستان کے 10 ایسے اہم مقامات کو نشانہ بنایا جہاں پر ان کی فوجی طاقت تھی، جن میں ان کے ایئرپورٹس بھی تھے اور ان کے میزائل کے سٹوریج بھی تھے۔ چنانچہ ان کا بیاس برہموس میزائل جو 800 کلومیٹر کی رینج تک مار کر سکتا ہے، اس کی ایک سٹوریج تھا، اس سٹوریج کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ اسی طرح ہندوستان کا ادھمپور ایئر بیس جو ہے اس کو تباہ کر دیا گیا۔ سورت گڑھ ایئر فیلڈ جو تھی اس کو تباہ کر دیا گیا۔ اسی طرح پٹھان کوٹ ایئر بیس جو تھی اس کو تباہ کر دیا گیا۔ اسی طرح گجرات ایئر بیس کو، جو انڈیا کا گجرات ہے، اس کی جو ایئر بیس ہے اس کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ اسی طرح آج پاکستان نے ہندوستان کا ایک اور طیارہ مار گرایا اور اطلاعات ابھی تک یہ آ رہی ہیں کہ یہ طیارہ پاکستان کی حدود میں گرا ہے اور اس کا پائلٹ بھی زندہ گرفتار کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے ایٹمی ہتھیاروں کا جو نگران ادارہ ہے، جسے نیشنل کمانڈ اتھارٹی کہا جاتا ہے، اس کا اجلاس بھی بلا لیا ہے۔ یعنی یہ اس اجلاس میں اس بارے مشاورت ہوگی اور یہ ادارہ، یہ اتھارٹی جو ہے
پاک فوج کو اس بات کی اجازت دے گی کہ وہ بوقت ضرورت ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس کا اجلاس بہت جلد چند گھنٹوں کے بعد منعقد ہونے والا ہے۔ نیشنل کمانڈ اتھارٹی جو ایٹم بم کو، ایٹمی ہتھیاروں کو، جوہری ہتھیاروں کو، نیوکلیئر ہتھیاروں کو کا نگران ادارہ ہے، اس ادارے کا اجلاس بلا لیا گیا ہے اور اس اجلاس میں باقاعدہ پاک فوج کو ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ اب یہ صورتحال بالکل واضح ہو چکی ہے کہ بھارت اپنے آقا امریکہ کی ایما پر اس جنگ کو پھیلانا چاہتا ہے۔ پاکستان نے 2-3 دن تک بہت کوشش کی کہ جنگ نہ پھیلے، جنگ نہ ہو، معاملہ جو ہے صلح صفائی کے ساتھ حل ہو جائے، کیونکہ جنگ مسائل کا حل نہیں ہوتی۔ لیکن اب اندازہ ہو گیا ہے تو امریکہ یہ چاہتا ہے کہ کسی بھی صورت میں یہاں پر اس خطے کے اندر جنگ لگے، اور بھارت امریکہ کی اس اشیرباد کے نتیجے میں اس جنگ کو بھڑکانا چاہتا ہے۔ پہلے اس نے میزائل مارے مسجدوں پر، پھر اس نے ڈرون اٹیک کیے، پھر اس نے جو ہے وہ اپنے ہی گجرات پر حملہ کیا، پھر افغانستان پر بھی میزائل مار دیے، وہاں پر بھی ڈرون اٹیک کر دیے، اور آج پھر ہمارے ایئر بیس جتنے بھی تھے 3 ایئر بیس جو بڑے تھے ان پر اٹیک کیا۔ تو اب یہ واضح ہو چکا ہے کہ بھارت خطے کے اندر جنگ کو چھیڑنا چاہتا ہے، جنگ کو لگانا چاہتا ہے۔ شاید یہ بھی کوئی تکوینی طور پر اس طرح کی صورتحال ہو کہ اب غزوہ ہند جو ہے وہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ، اور اس غزوہ ہند میں صرف پاک فوج ہی نہیں، پاکستان کی ساری عوام اور اس خطے کی ساری عوام، بنگلہ دیش کے سارے مسلمان، افغانستان کے سارے مسلمان، یہ مل کر اس جنگ کو لڑیں گے اور انڈیا کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیں گے۔ تو یہ چند ایک اپڈیٹس تھیں، آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جو بھی تازہ ترین بات ہوئی تو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔